الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه السلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، گزشتہ دو خطبات سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ایک ارشاد گرامی زیر گفتگو ہے. گزشتہ خطبے میں اس ارشاد مبارک میں بیان کیے گئے 7 مختلف عنوانات کا تذکرہ ہوا. آج ہم اس بات کی خواہش اور کوشش کریں گے کہ اس ارشاد نبوی کو مکمل طور پر بیان کر سکیں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیتیں ارشاد فرمائیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ یا بنی بالغ فی الغسل من الجنابہ، اے میرے بیٹے جنابت کے غسل کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا ہے. جنابت کا غسل کب لازم آتا ہے یہ تو آپ حضرات کے یقیناً علم میں ہے، لیکن اس غسل کو اہتمام کے ساتھ اس طرح سے کرنا کہ غسل سے پہلے اس کی نیت کرنا، اور پھر پہلے استنجا کرنا، اور جسم کے کسی حصے پر اگر مادہ منویہ لگا ہوا ہے تو اسے دھو لینا، پھر اس طرح سے وضو کرنا کہ غرارے اچھی طرح سے ہوں اور ناک کے نرمے تک خوب اچھی طرح سے پانی پہنچے، اور مکمل وضو کیا جائے. عموماً لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی بے لباسی کی حالت میں وضو کیسے ممکن ہے؟ جب آدمی بے لباس غسل خانے میں موجود ہوتا ہے تو وہاں وضو کرنا بالکل درست ہے، جائز ہے. اور عموماً جو ہم راحت کے لیے غسل کرتے ہیں اس میں اگر وضو کی نیت نہیں بھی کی تب بھی پورے جسم پر پانی بہہ جانے کے بعد وضو بھی ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر جب پہلے وضو کر لیا اور پھر جسم کے کسی حصے میں بھی بال برابر جگہ خشک نہ رہے اس طرح سے جسم پر پانی پہنچانا، یہ غسل جنابت میں لازم ہے. غسل جنابت کے بعد یا کسی بھی غسل کے بعد
دوبارہ وضو کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ وضو کرنا اسراف میں شامل ہے جب تک اس غسل کے بعد کوئی مقصودی عبادت آدمی بجا نہ لا چکا ہو، مقصودی عبادت، تب تک وہ اگر وضو دوبارہ کرے گا تو یہ اسراف میں آئے گا۔ اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ نہر کے کنارے پر بھی تم بیٹھے ہو، پھر بھی پانی کے استعمال میں اسراف سے کام نہ لو۔ اسی غسل کے بعد جو وضو موجود ہے نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد اگلی نماز کے لیے اگر آپ وضو ہونے کے باوجود وضو تازہ کرنا چاہتے ہیں تو شرعاً اس کی اجازت ہے، اگرچہ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھنا بھی یقیناً درست ہے۔ بالغ فی الغسل من الجنابہ، جنابت کے غسل میں خوب اہتمام کر۔ تخرج من مغسلتک لیس علیک ذنب ولا خطیئۃ، اگر تو ایسا کرے گا تو غسل خانے سے جب تو نکلے گا تو اللہ تعالیٰ تیرے دامن سے صغیرہ گناہ اور خطائیں ساری صاف کر دے۔ لیس من مغتسلک، تخرج من مغتسلک لیس علیک ذنب ولا خطیئۃ، غسل خانے سے اس طرح سے باہر آؤ گے کہ تم پر کوئی صغیرہ گناہ اور کوئی خطا نہیں رہے گی۔ قلت بأبی و امی والمبالغۃ فی الغسل، میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ غسل میں مبالغہ سے کیا مراد ہے؟ قال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تبل اصول الشعر وتنقى البشرہ، بالوں کی جڑیں بھی تر ہو جائیں، پوری طرح سے بالوں میں پانی اس طرح سے پہنچائیں کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں اور جلد اچھی طرح سے صاف ہو جائے۔ معلوم ہوا جسم کے ہر حصے پر جنابت کا غسل ہو تو کانوں میں انگلیاں پھیر لی جائیں اور خلال کر لیا جائے پاؤں کی انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا، اور خواتین کے ہاں اگر نیل پالش لگی ہوئی ہے انگلیوں پر تو جب تک وہ اسے اتاریں گی نہیں تب تک غسل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر مردوں میں سے کسی نے مہندی لگائی ہوئی ہے یا وہ خضاب جس کی شریعت اجازت دیتی ہے وہ لگایا ہوا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے بھی غسل ہو جائے گا۔ ثم قال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تجعل من صلاتک فی بیتک شیئا فافعل فإنه یکثر خیر بیتک، فرمایا میرے بیٹے اگر تجھ سے ممکن ہو سکے تو وہ نفلی نمازیں جو تم کبھی کبھی مسجد میں بھی پڑھ لیتے ہو انہیں گھروں میں پڑھا کرو۔ نفلی نمازیں جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے گھر میں پڑھا کر، اگر ایسا کرو گے تو تمہارے گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے کہ گھر میں پڑھے گئے نوافل میری مسجد نبوی میں نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ گھر میں جب نماز کا معمول نئی نسل دیکھے گی، بچے دیکھیں گے
تو یقیناً وہ بھی اس کی نقل اتاریں گے، ان میں بھی نماز کی قدر و منزلت پیدا ہوگی، نماز کی طرف متوجہ ہوں گے۔ گھر کے تمام افراد، مرد اور خواتین، اگر بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کے دل میں نماز کی قدر و منزلت پیدا ہوگی۔ فافعل، تجھ سے اگر ہو سکے تو نفل اور سنتیں گھر میں پڑھا کر۔ آج کل اس بات کا خدشہ رہتا ہے، شور زیادہ ہو گیا ہے، آج کل اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ اگر فرض پڑھنے کے بعد چلے جائیں گے تو مصروفیت کی وجہ سے سنتیں نہیں پڑھ پائیں گے۔ ایسی صورت میں مسجد میں ہی پڑھ لیں، بلکہ ایسا فرد جس کے بارے میں لوگوں میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں سنتیں پڑھتا بھی ہے یا نہیں، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو گناہ سے بچانے کے لیے وہ مسجد میں ہی پڑھ لیں، چونکہ کسی اور کو گناہ سے بچانا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک بزرگ اپنے شاگرد کے ساتھ، نابینا بزرگ ایک اپنے ساتھی شاگرد کے ساتھ جا رہے تھے، ایک مقام پر انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں سے راستہ بدل لو۔ انہوں نے کہا حضرت کیوں؟ فرمایا وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں چوراہے میں، چوک میں، جب ہم وہاں سے گزریں گے تو وہ آوازیں کسیں گے کہ ایک اندھے کو ایک لنگڑا ساتھ لے کے جا رہا ہے، تو بیچارے گناہ میں مبتلا ہوں گے۔ تو ساتھی نے کہا حضرت ہمیں تو اجر ملے گا۔ فرمایا ہم اپنے اجر کو ان کو گناہ سے بچانے کے لیے قربان کرتے ہیں۔ لوگوں کو گناہ سے بچانا، دفع مضرت، ان کو نقصان سے بچانا، یہ ایک مستقل عمل ہے۔ ثم قال لی، پھر مجھے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اذا دخلت علی اہلک، جب بھی تم باہر سے گھر آؤ، فسلم، تو آتے ہی سب سے پہلے السلام علیکم کہو۔ گھر میں کوئی موجود ہے تب بھی، موجود نہیں ہے تب بھی۔ لوگ اپنی بیوی کو سلام کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، میں تو حیران ہوں، حالانکہ بیوی بھی دعا کی اتنی مستحق ہے جتنے اور لوگ مستحق ہیں۔ آپ نے السلام علیکم پر غور نہیں کیا۔ السلام علیکم، اللہ کے خزانے میں جتنی سلامتیاں ہیں وہ تمہیں نصیب ہوں۔ ایک تو یہ معنی ہے، اور دوسرا ہے السلام اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ السلام علیکم، وہ ہستی جس کا نام سلام ہے وہ ہمیشہ کے لیے تمہاری نگہبان ہو۔ اب بتاؤ جی یہ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ دنیا میں انسانوں کے باہم ملنے کے دوران جتنے کلمات بھی مشہور ہیں دنیا میں، ان میں سب سے خوبصورت تحیہ اور سلام اللہ نے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ اور پھر السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہنے پر 20، اور ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30۔ گڈ مارننگ کہنے پر کیا نیکی ہے، اور ہائے ہائے اور بائے بائے کہنے پر کون سی نیکی ہے؟ مطلب ہے ہم اپنی روایات کو کیوں چھوڑتے جا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا دخلتم بیوتا غیر بیوتکم، جب کسی اور کے گھر جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، کسی اور کے گھر جانے سے پہلے اپنے جانے کے لیے ان کو مانوس کرو۔ یہ نہیں کہا حتی تستأذنوا، تستأذنوا نہیں کہا، اجازت مانگو، اجازت مانگنا تو بات کی بات ہے۔ حتی تستأنسوا، پہلے انہیں اپنے آنے کی خبر دو تاکہ تمہارا آنا ان کے لیے دشواری کا باعث نہ ہو۔ اندازہ کیجیے کیا خوبصورت تعلیمات ہیں۔
تستانسو، انس پیدا کرو، مطلب ربط اور تعلق ہو، مناسبت ہو تمہارے آنے کے. ممکن ہے وہ کہیں اور جانا چاہ رہے ہیں، ممکن ہے ان کے ہاں کوئی ایسے مہمان آ رہے ہوں کہ آپ کا جانا ان کے لیے دشواری کا باعث بن جائے. حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، اور پھر جب جاؤ تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو. اور اجازت مانگنی ہے گھر جانے کے میں داخل ہونے سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اجازت ایسی جگہ سے مانگو کہ جہاں تمہاری نگاہ ان کے گھر کے اندر نہ پڑے. ایک شخص نے اجازت مانگی اور وہ اندر جھانک رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تیر تمہاری طرف پھینکا جائے اور تمہاری آنکھ اس سے پھوڑ دی جائے تو یہ بات ہلکی ہے اس عمل سے جو تم نے کیا ہے. اذا دخلت علی اہلک فسلم، جب گھر داخل ہو تو السلام علیکم کہو. تکن برکت علیک وعلی اہل بیتک، ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں اور پورے گھر والوں کو اپنی برکتوں سے نوازیں گے. اس لیے علماء نے لکھا ہے ایک حدیث کی روشنی میں کہ جب بھی گھر میں داخل ہوں پہلے السلام علیکم کہیں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر درود شریف پڑھیں. جو درود شریف بھی مسنون آپ کو یاد ہے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ 3 کام کرو گے اللہ برکتوں اور رزق کے دروازے کھول دیں گے. رزق بڑھانے کے وہ ذرائع جو IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے اور معاشیات اور مالیات کے ماہرین کی طرف سے ہمیں بتائے جاتے ہیں، ان پر تو ہماری توجہ خوب ہوتی ہے، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں ان پر ہماری توجہ کم ہو گئی ہے. لو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی کی زندگی اختیار کریں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیں. قرآن کی آیت. لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اگر ہمارا دیا ہوا نظام جو ہم نے ان کی طرف اتارا ہے اس کو نافذ کر لیتے تو ہم ان کو اوپر سے بھی کھلاتے اور زمین بھی اپنے خزانے ان کے لیے کھول دیں. من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق کشادہ کر دیا جائے، اور ینسیٰ لہ فی عسرہ، اور اس کی عمر میں اللہ برکتیں اور آسانیاں فرما دے، اس کی عمر بڑھا دی جائے، یعنی اس کی عمر میں آسانیاں بڑھا دی جائیں، تو وہ صلہ رحمی کا لحاظ کرے، اللہ زندگی کو آسان بنا دیں گے اور رزق کو فراہم کر دیں گے. یہ وعدے ہیں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے. ثم قال، پھر فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، اذا خرجت من اہلک. اب یہ باتیں ایسی ہیں جو روزمرہ زندگی کی ہیں، اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان پر بہت توجہ دیجیے. یا بنی، میرے بیٹے، اذا خرجت من اہلک، جب اپنے گھر والوں سے باہر نکلو، راستے پر گئے، سڑک پر گئے، فلا یقعن بصرک علی احد من اہل القبلۃ الا سلمت علیہ ترجع وقد زید فی حسناتک. گھر سے نکلو تو جس مسلمان پر بھی نگاہ پڑے اسے سلام کرو، واپس آؤ گے تو ڈھیروں نیکیاں اپنے ساتھ لے کر آؤ گے. راستے میں جو بھی ملے، جس کو تو پہچانتا ہے یا جس کو نہیں پہچانتا، حضور فرما رہے ہیں جس کو تم پہچانتے ہو یا جس کو نہیں پہچانتے، اس کو السلام علیکم کہو، وہ تمہاری دعاؤں کا حقدار ہے. اور اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے تو جواب دینا جواب دینے والے پر واجب ہے، لازم ہے. یہ المیہ ہے ہمارے ہاں معاشرے میں کہ اگر کوئی جونیئر آدمی سلام کرتا ہے، السلام علیکم کہتا ہے، تو سینئر کہتا ہے کیا حال ہے،
بھئی ہیں کیا جواب ہے؟ لا حول ولا قوت، یہ ہیں کیا جواب ہوا؟ اس کا مطلب ہے تم اس کو حقیر سمجھ رہے ہو، اس کے سلام کا جواب دینے کا حوصلہ تمہارے اندر نہیں ہے، اور تم نے اپنی برتری کا بت پال لیا ہے اور اس کی پوجا اس سے کروانا چاہ رہے ہیں۔ السلام علیکم کا لفظ بھی صحیح کیجئے۔ ہم عام طور پر السلام علیکم السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، السلام علیکم کے معنی ہیں اللہ کرے چھیتی مرو۔ سام کے معنی موت کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب منافقین آتے تھے یہود، تو وہ کہ ایک موقع پر آئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سن رہی تھی، تو انہوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ولعنت اللہ وغضبہ، موت تم پر ہو اور اللہ کی لعنت اور تم پر غضب ہو اللہ کا۔ اللہ اکبر۔ جب چلے گئے وہ لوگ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عائشہ علیک بالرفق، اے عائشہ نرمی اختیار کرو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں ان خبیثوں نے کہا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہے السلام علیکم، آپ پر موت ہو۔ تو حضور نے فرمایا تم نے نہیں سنا میں نے کیا جواب دیا؟ کیا جی آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ میں نے کہا وعلیکم، صرف کہا وعلیکم، تم پر بھی ہو، لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی سنی نہیں گئی، ہماری سنی گئی۔ یہ ہے بات، السلام علیکم کہنا یہ درست نہیں ہے، اور السلام علیکم کے جواب میں فحیوا باحسن منہا، اس سے عمدہ جواب دے۔ ثم قال، میں چاہتا ہوں یہ ساری بات مکمل ہو جائے۔ ثم قال یا بنی، پھر فرمایا میرے بیٹے۔ اللہ اکبر، کاش ہم اپنی زندگی میں اس حدیث کے کم از کم ان کلمات کو شامل کر لیں۔ یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت ان تمسی وتصبح لیس فی قلبک غش لاحد فافعل۔ میرے بیٹے، اگر تم اس بات پر قدرت حاصل کر لو اور تمہیں اس بات پر قدرت ہو کہ تمہارے دل میں تمہارا رات دن اس طرح سے گزرے، ان تمسی وتصبح، تمہارا رات دن اس طرح سے گزرے کہ تمہارے سینوں میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، تو یہ کام ضرور کرنا۔ اپنے سینے کو کینے سے پاک کرو، اپنے سینے کو حسد سے پاک کرو۔ زوال نعمت کی آرزو، یہ حسد، یہ شیطان کا عمل ہے۔ سب سے پہلا انسان کے ساتھ حسد کرنے والا شیطان ہے۔ حاسد اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر ناراض ہے۔ تم کون ہوتے ہو ناراض ہونے والے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، آپ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں پروانے، آپ فرماتے ہیں ابھی جو مسجد کے اندر آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ کرام کی نگاہیں دروازے پر لگ گئیں۔ ایک صاحب آئے، داڑھی میں سے وضو کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا ہے، جوتا ایک طرف رکھا، تحیت المسجد کے نفل پڑھے، حضور کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے، کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اگلے دن پھر اسی وقت اسی طرح کی مجلس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جو دروازے سے اندر آئے، ابھی جو اندر آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ پھر دیکھنے لگے، وہی صاحب آئے۔ تیسرے دن پھر ایسا ہوا۔ 3 دن جب مسلسل ایسا ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ان صاحب سے ملے کہ میرے گھر میں کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے گھر چند دن رہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ انہوں نے کہا بسم اللہ۔ ساتھ چلے گئے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، ان کے ہاں رہے، رات گزاری، دیکھا کہ رات کو کیا امتیازی عمل کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے۔ لیکن دیکھا کہ سونے سے پہلے کچھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں،
کچھ اللہ اللہ کر لیتے ہیں، تہجد کے وقت بھی بعض دفعہ نہیں اٹھتے، فجر کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، نمازیں با جماعت ادا کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی لمبی چوڑی 500 دانوں کی تسبیح بھی نہیں، اور ان کے ہاں کوئی ذکر کی، کوئی لا الہ الا اللہ کی ضربیں بھی نہیں، لیکن جنت کی بشارت اس زبان سے مل رہی ہے جو کائنات میں سب سے بڑی سچی ہے۔ 2-3 گزرنے کے بعد کہنے لگے، اور جنہوں پنجابی کہتے ہیں موڈے تے چادر رکھی تھی، کہنے لگے چلیے یا حضرت آپ کیوں آئے، کیوں جا رہے ہیں؟ کہا جو میرے بھائی جھگڑا وگڑا کوئی نہیں ہوا تھا، میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ تم جنتی ہو، میں نے کہا دیکھو تو صحیح عمل کیا کرتے ہیں، لیکن میں نے تو کوئی امتیازی عمل نہیں دیکھا۔ ہاں اس دوران انہوں نے نہ کسی کا شکوہ کیا، نہ کسی کا گلہ کیا، نہ کسی کی غیبت کی، نہ کسی پر گرفت کی۔ میں جا رہا ہوں، میں نے آپ کا کوئی امتیازی عمل نہیں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا واقعتاً تم نے کوئی امتیازی عمل نہیں دیکھا، اور میں کرتا بھی کوئی نہیں ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی کو اگر کوئی نعمت ملے تو مجھے تکلیف نہیں ہوتی، اور میں کسی کی ٹو میں نہیں رہتا۔ لا تجسسوا ولا تحسسوا۔ تجسس کہتے ہیں کوئی بندہ کوئی بات چھپانا چاہ رہا ہو اس کی کرید میں لگنا، اور تحسس کہتے ہیں چھپانا چاہ رہا ہے یا نہیں چاہ رہا اس کی ٹو میں کہ یہ کرتا کیا ہے، بھئی تم کون ہوتے ہو؟ وما ارسلوا علیہم حافظین، تمہیں ہم نے نگہبان بنا کر نہیں بھیجا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے، وما ارسلوا علیہم حافظین۔ اللہ اکبر۔ اے میرے بیٹے، اگر تو صبح و شام اس انداز میں گزارے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، اور تیرا سینہ اس طرح کی آلائش سے پاک ہو، تو ضرور ایسا کرنا۔ ثم قال لی یا انس، پھر مجھے فرمایا اے انس، اذا خرجت من اہلک، اللہ اکبر، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، جو پہلے بات کہی گئی یہ اس سے بھی بڑی ہے، اور اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے۔ یا بنی، یا انس، اے انس، اذا خرجت من اہلک فلا يقعن بصرك على احد من اهل القبلة الا ظننت ان له الفضل عليك فافعل۔ میرے بیٹے، جب تم گھر سے باہر جاؤ تو جس مسلمان پر بھی تمہاری نگاہ پڑے، جس مسلمان پر بھی تمہاری نگاہ پڑے، اسے تم اپنے سے افضل سمجھو۔ اگر ایسا ہو سکے تو ایسا ہی کرنا۔ جس مسلمان پر بھی تمہاری نگاہ پڑے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کائنات میں سب سے قیمتی ترین اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے پایاں ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تو اللہ کی نعمتوں کے خزانے لٹا دیے گئے ہیں ہم پر، ان کے صدقے سے جو کلمہ ہمیں نصیب ہوا ہے یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے۔ اذا خرجت من اہلک، گھر سے جب نکلے، جس مسلمان پر بھی تمہاری نگاہ پڑے، چاہے وہ ظاہر میں، دیکھو غور، میری بات پر غور کرنا، ظاہر کو دیکھ کر کوئی حتمی حکم کبھی بھی نہ لگائیں، کبھی بھی نہ لگائیں۔ گودڑیوں میں بعض دفعہ لال پل رہے ہوتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے سے افضل، پتہ نہیں مجھے جو کیفیت ایمان کی آج نصیب ہے یہ برقرار رہتی ہے کہ نہیں، اور جس پر جو کفر پر ہے ہو سکتا ہے اگلے ہی دن وہ ایمان لے آئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چھوٹے آدمی نہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ وہ
مزاح میں ایک دفعہ مسواک اتارنے کے لیے کیکر پہ چڑھے تو ساتھی کہنے لگے ابن مسعود اپنی پنیاں تے وے کے مسواک جڑیاں نے، مذاق ہوتا ہے نا بچہ۔ تو حضور نے یہ بات سن لی، حضور نے فرمایا عبداللہ بن مسعود کو یہ نہ سمجھو کہ یہ ہلکا پھلکا ہے، قیامت کے دن جب تلے گا تو ہزاروں پر بھاری ہوگا۔ ابن مسعود فقیہ امت، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ میں خارش زدہ کتے کو بھی جب دیکھتا ہوں تو کمتر اور گھٹیا نگاہ سے نہیں دیکھتا، اس لیے کہ کہیں اللہ مجھے اس جیسا نہ بنا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ یہ جو اندر نفس کا جو ایک بت کھڑا ہے اس کو پامال کرنے والی بات ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے تزکیے کا اشتہار نہ لگاتے پھرا کرو، وہ جانتا ہے سب سے زیادہ تقوی والا کون ہے۔ هو اعلم فلا تزکوا انفسکم، اپنے تقوی کا اشتہار نہ لگاتے پھرو۔ هو اعلم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا درجہ ہے۔ 2-4 نمازیں پڑھنے کے بعد باقی سب کو جہنمی اور اپنے لیے جنت الاٹ کر لینا، یہ قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے۔ احترام، دوسروں کے ساتھ محبت، دوسروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں۔ وہ کام کرنے میں ہو سکتا ہے کم تر ہو، کسی شعبے میں ایسے کام سے منسلک ہو جو بظاہر کم سمجھا جاتا ہے۔ اول تو یہ جو صنعت و حرفت کے جتنے کام ہیں وہ کم تر ہیں ہی نہیں، ورنہ اللہ اپنے نبیوں کو وہ کام نہ کرنے دیتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام، نجار، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ۔ حضرت داؤد علیہ السلام لوہار، حضرت ادریس علیہ السلام درزی، خیاط، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے جوتا خود گانٹھ رہے، کپڑے خود سی رہے۔ یہ جو معاشرتی تقسیم، یہ کمی نہیں ہے، یہ محسن معین ہے، محسن معین، محسن ہے، یہ محسن ہے۔ اگر ایک ہفتے کے لیے شہر سے کوڑا اٹھانے والے کوڑا اٹھانا بند کر دیں، ذرا سوچیے ہمارا کیا حال ہوگا۔ یہ تو محسن ہے، یہ تو معین ہے، کمین نہیں ہے، معین ہے، معین مددگار۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنی باتیں اب تک 13 باتیں آپ نے سنی ہیں گزشتہ خطبے سمیت، پھر اور ہاں یہ بات عرض کروں، اگر کسی کو آپ کسی بیماری میں مبتلا دیکھیں، کسی تکلیف میں مبتلا دیکھیں، کسی کرب میں مبتلا دیکھیں، تو فوراً یہ دعا پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ میرا شکر ادا کرتا ہوں اس اللہ کا جس نے مجھے اس تکلیف سے بچایا کہ جس تکلیف کی آزمائش میں اللہ نے تمہیں ڈال دیا۔ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، ممن خلق تفضیلا، اور مجھے اپنی مخلوق پر بہت سارا شرف بخشا ہے۔ حضور نے فرمایا کسی مبتلا آدمی کو، تکلیف میں مبتلا آدمی کو دیکھ کر جو یہ دعا پڑھے گا، اللہ اس بیماری سے اس کو ہمیشہ بچائے۔ ہم اس طرف آتے نہیں ہیں، ہم ان علاجوں پر غور نہیں کرتے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات تجویز فرما رہے ہیں۔ ثم قال لی یا بنی، پھر حضور نے فرمایا میرے بیٹے، ان ذلک من سنتی، یہ جو کچھ تم نے سنا ہے اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے یہ ہے میری سنت، یہ ہے میری سنت۔ صرف کدو کھا لینا پکا لینا سنت نہیں ہے، وہ جی کدو کھانا سنت ہے، میں تو کدو کھانا ہے۔ بندگان خدا یہ ہے کرنے کے کام۔ ان ذالک من سنتی،
یہ ہے میری سنت. فمن احیا سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی جنت میں میرے ساتھ ہو. ہم جو نعرے مارتے ہیں کہ جناب آقا آگے پھول بچھاتے جائیں گے اور ہم پیچھے سے پھول اٹھاتے جائیں گے، پھول اٹھانے کون دے گا؟ پہلے وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرو جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. من احیا سنتی فقط احبنی، جو میری سنت کو زندہ کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ثم قال لی، پھر مجھ سے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، ان حفظت وصیتی فلا یکون شیء احب الیک من الموت، اگر تو نے میری اس وصیت کو، جو یہ 14 باتیں میں نے آپ کو سنائی ہیں، حضور نے فرمایا اے انس، اگر تو نے میری اس وصیت کو یاد کر لیا اور پھر اس پر عمل کرتا رہا اور اپنی زندگی اس پر عمل کرتے ہوئے تو نے گزاری، فلا یکون شیء احب الیک من الموت، تو پھر زندگی بھی آسانی سے گزرے گی اور موت بھی بہت آسان اور محبوب ہوگی. اس لیے کہ موت کے بعد کے حالات کی زیادہ گھبراہٹ نہیں ہوگی اگر اس بات پر، ان باتوں پر عمل کرو. ہمارے لیے موت کیوں خوفناک بن گئی ہے؟ آج کل موت کا تذکرہ لوگ پسند نہیں کرتے. مولوی صاحب تسی کی شروع کر دیتا موت دی گلاں، جنت دیاں گلاں، حوراں دیاں گلاں اور جہنم دیاں گلاں کی شروع کر دیاں، کوئی دنیا دی گل کرو. یہ اندر چھپا ہوا خوف ہے جو اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہونے دیتا. وہ خوف حضور نے بیان کیا ہے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر کہ دشمن اس پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. یا رسول اللہ امت کے لوگ کم ہو جائیں گے اس وقت؟ فرمایا نہیں ہوں گے تو بہت زیادہ، لیکن یہ سمندر کی جھاگ کی طرح بالکل کمزور ہو چکے ہوں گے. یا رسول اللہ کو کمزور کس چیز نے کیا؟ فرمایا وہن نے. وہن کیا؟ وہن کی بیماری نے. یا رسول اللہ وہن کی بیماری کیا ہے؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند جانا. حضور نے فرمایا دیکھو ان القلوب تصدع، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. یا رسول اللہ لوہے کو زنگ لگنا اس کو تو ہم دور کر سکتے ہیں، دلوں کا زنگ کیسے دور ہوگا؟ فرمایا 2 کام کرو، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے اور قرآن کی تلاوت کرنی ہے. دلوں کا زنگ صاف کرتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، زندگی بہت بے چین ہوتی جا رہی ہے. دنیا بھر میں 10 لاکھوں افراد ہر سال خودکشی کر رہے ہیں. 2014 میں گزشتہ 10 سالوں کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ خودکشی کے واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں. اور ماہر عمرانیات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ انسان کا ہر وہ فعل جو اس کی جان یا صحت کے لیے یقینی طور پر خطرہ ثابت ہو وہ اقدام خودکشی میں شمار ہوتا ہے. اور اس کے کئی اسباب ہیں، سماجی ہیں، نفسیاتی ہیں، معاشی ہیں، ماحولیاتی ہیں، تانہ زنی ہے، گھریلو جھگڑے ہیں، مالی مشکلات ہیں، کاروبار خسارے ہیں، قرض کا بوجھ ہے، جنسی تشدد ہے، بے جا ڈانٹ ٹپٹ ہے، طویل بیماری ہے، یہ ساری چیزیں، مایوسی. اللہ اکبر. قرآن نے تو مایوسی سے قرآن نے کہا ہے کہ مایوسی یہ کفار کا مزاج ہے. انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. ناشکر مایوس ہوتے ہیں، ہم ہمیشہ امید کی زندگی گزارنے والے ہیں. میں اپنی بات کو یہاں مکمل کرتا ہوں. ہمارے محترم جناب خان صاحب مسجد کمیٹی کے صدر محترم وہ آپ سے 2 منٹ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، لیکن آخر میں جو قصور میں حادثہ ہوا ہے اور ہماری بیٹی زینب
اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، لیکن میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا، ہمارا پرنٹ میڈیا اور سڑکوں پر لگے ہوئے ہورڈنگ بورڈز اور موبائل میں جو کچھ ہم نسل نو کو، نوجوان نسل کو جو کچھ ہم سکھا رہے ہیں اور جو کچھ ہم ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں جنسی ہیجان مسلسل بڑھ رہا ہے، جب تک ان اسباب کو ختم نہیں کرو گے کئی زینبیں لٹتی رہے گی۔ احتجاج کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، سڑکیں روکنے سے اور ٹائر جلانے سے یا گاڑیاں جلانے سے یا دفتر جلانے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اسباب پر غور کیجئے، اسباب کیا ہیں؟ سد ذرائع اس کو فقہ کی اصطلاح میں کہا گیا ہے، ان ذرائع کو بند کریں جن کے نتیجے میں یہ ہیجان پیدا ہو رہا ہے۔ ان ذرائع کو بند کرنا ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے، اس کا اللہ ہمیں احساس نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا